حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے دریافت کیا کہ بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائے، رات کی نماز کا حالات بتائے، حضور کے دن کی حالات، روزے وغیرہ بتائے، تو انہوں نے خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم نبی، محبوب رب العالمین ہونے کے باوجود دن میں روزہ رہتے ہیں اور رات میں نمازوں کو ٹھہرتے ہیں، تو ہم تو گناہگار ہیں، اور کرنی چاہیے۔ صحابہ میں سے بعض نے قسم کھا لی، ایک نے کہا کہ میں آج سے رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات تمام نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں مسلسل یہاں سے روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں اب نکاح نہیں کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو حضور ان کو بلا بھی جائے۔ جب وہ آئے تو فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ دیندار ہوں، لیکن سنو، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رہتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اپنے نفس کو یعنی میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں اور پھر اپنی راتوں کو عبادتوں میں بھی رکھتا ہوں۔ میرا یہ طریقہ نہیں کہ تم نکاح سے انکار کر لو، میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ روزوں کی زندگی کی نیت کر لو، میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم رات میں نہ سو کر پوری زندگی گزارو، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ روزہ بھی رہو اور افطار بھی کرو، میرا طریقہ یہ ہے کہ رات میں سو بھی اور عبادت بھی کرو، میرا طریقہ یہ ہے کہ نکاح بھی کرو اور اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کرو۔ یہ بیلنس زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ میں نے آج کا عنوان یہ اس لیے لیا ہے کہ ہماری اس امت کے اندر بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض حضرات وہ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے نکلے ہیں تو دین کو بھول گئے، دین کا خیال نہ رہا، اس کے اصول و ضوابط کا خیال نہ رہا۔ شاید میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بعض کے معاملات تو نفس اور ان کی دنیا کی وجہ سے ہو گئے، اور بعض کے معاملات یہ ہے کہ بھائی اگر میں دنیا کمانے لگ گیا تو شاید دین میں میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے نکل گیا تو نکل ہی گیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر دنیا کو بالکل چھوڑ دیے اور اپنی پوری ذمہ داریوں کو دوسروں کے کھاندے پر ڈال کر بس دین کا کام کرتے ہیں۔ اسلام ان دونوں رویوں کو سختی کے ساتھ انکار بھی کیا ہے اور اس کی اصلاح بھی فرمائی ہے۔ اگر آپ دنیا کمانا چاہتے ہیں اور آپ کی صلاحیت ہے تو اسلام نے آپ کو دنیا کمانے کے اصول بھی بتلایا ہے، ضابطے بھی بتلایا ہے، طور و طریقے بھی بتلایا ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی دین کی خدمت میں لگانا چاہتے ہو تو وہ بھی اللہ رسول کے حکم کے ساتھ، وہ بھی پابندیوں کے ساتھ، وہ بھی اپنی نفس اور اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اس کو بھی آپ کو باضابطہ طور پر اصول و ضوابط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہاں پر میں اب احادیث کریمہ سناتا جاؤں گا، شاید مجھے تفصیل بتلانے کی اب اتنا وقت نہیں ہے، صرف احادیث اس عنوان سے ذکر کر رہا ہوں۔ عنوان یاد رکھیں کہ ہمیں دنیا اور دین کو کیسے بیلنس کرنے ہیں، ہمیں دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے میلے کچیلے ہو، اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ پورا سکڑا ہوا ہو، اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دو پٹے کی چپل پہن کر سے بالکل آپ دھول اور گرد آلود بن کر کے پھر رہے ہو۔ اسلام کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ فقر و فاقے کی زندگی گزارو۔ اسلام کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو۔ اسلام کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایک مکمل پریکٹیکل اور خوشحال زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اصول بھی بتلاتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا اثر بندوں کے اوپر دیکھیں۔ یہ دونوں باتوں میں آپ کو بیلنسڈ ہونی چاہیے کہ ادھر دین اور دنیا کیسی ہو۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سماعت فرمائے، خاص طور پر نوجوان جو ابھی اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں، ابھی ڈسٹرب ہے کہ کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی دین کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو، تو کہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں مکمل ادھر لگ جاؤں اور ادھر جا کر کے دنیا میں اپنا کوئی پروفیشن، کوئی نوکری، کوئی صلاحیت ہی پیدا نہ کرو۔ آپ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس بخیرکم من ترک دنیاہ لآخرتہ
ولا آخرته لدنیاہ حتی یصیب منہما جمیعا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں وہ شخص بہتر نہیں ہے، تم میں سے وہ شخص بہتر نہیں ہے جو اپنی دنیا کو اپنی آخرت کی خاطر چھوڑ دے۔ میں آخرت بنانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، کاروبار نہیں کرتا، نوکری نہیں کرتا، بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، خاندان کے ساتھ معاملہ داری نہیں ہوتی ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہوں، عیادت نہیں کرتا ہوں، یعنی میرے پاس دنیا سمجھ کر کے میں چھوڑ دیا اور سمجھتا ہوں کہ آخرت کو میں بناؤں۔ فرمایا ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے۔ لیس بخیرکم من ترک دنیاہ لآخرتہ، اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے نام پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس شخص میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جو دنیا کی وجہ سے آخرت کو ترک کر دیتا ہے۔ اب مجھے کاروبار ہے، مجھے نوکری ہے، مجھے فلاں ہے بول کر آخرت کو بھول جاتا ہے، ایسے شخص میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا حتی یصیب منہما جمیعا، خیر اور بہترین آدمی وہ ہے جو ان دونوں کو بیلنس طور پر جمع کرے کہ وہ دنیا میں بھی رہے، آخرت میں بھی رہے، دنیا میں بھی آنکھ کھول کر ضرورت کے مطابق اس کے پاس وہ تمام چیزیں رہے جو دنیا کی زندگی گزار سکتا ہو، اور آخرت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو ہوشیار باش، معلومات والا، اور پھر تمام عبادتوں میں بیلنس رہے، وہ شخص اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ، کیونکہ رزلٹ بیان فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری آخرت کا راستہ تمہاری دنیا ہی سے ہو کر کے جاتا ہے۔ یہ تمہاری دنیا ہے جو تمہاری آخرت کو طے کرنے والی ہے، یہ تمہاری دنیا ہے تمہاری آخرت بنانے والی ہے۔ دنیا سے جا کر جائیں گے آخرت کے لیے ایسا نہیں ہوگا، وہاں جائیں گے تو سوال ہوگا، زندگی کا سوال ہوگا، منٹس کا سوال ہوگا، سیکنڈز کا سوال ہوگا، بیوی بچوں کا سوال ہوگا، رشتہ داریوں کا سوال ہوگا، اڑوس پڑوس کا سوال ہوگا، دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ تو سوال ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز کو، کون سی اپورچنٹی کو، کون سی سہولت کو، کون سے مواقع کو تم نے کیا استعمال کیا تھا، وہ سوال ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ تصور یہ کیا کہ یہ دنیا کو تمہاری آخرت کا ذریعہ بناؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَلًّا عَلَى النَّاسِ، حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا تمہاری آخرت تک پہنچانے والی ہے، تم اپنی اس دنیا سے حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے کھانوں پر بار بن جاؤ، لوگوں کے کھانوں پر ایک بوجھ بن جاؤ، ایسی زندگی نہ گزارو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پوری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنی رزق آپ کما سکتے ہو۔ ہاں رزق زیادہ اور کم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ بے رزق کے تو انسان کو نہیں پیدا کرتا۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَلًّا عَلَى النَّاسِ فرمایا کہ تم اپنی کسی وجہ سے لوگوں پہ بار بن جاؤ، لوگوں کے جیبوں پہ نگاہ رکھو، لوگوں کے دولت پہ نگاہ رکھو اور کہو کہ بھائی میرے پالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ حضور کا نہ مزاج تھا، نہ حضور نے اپنی کسی امتی کو اس قسم کی تربیت فرمائی۔